ووارث علمه وخلیفته سید الاولیاء والوصیین امیر المؤمنین وعلى السیدۃ المعصومۃ الجلیلہ التي هي جوہرۃ القدس من الکنز الخفی بدت فابدت تالیات الاحرف وائمۃ الغر بل ابیها سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روح له الفدا وارواح العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آج کی مقدس رات کی مناسبت سے اور ولادت امام عصر روح لہ الفدا کی مناسبت سے جملہ مومنین کو مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ یہ مقدس رات ہے، ایک تو یہ جو خدا نے اس رات کو شرف بخشا، حضرت کا دنیا میں تشریف لانا، اور خود ذاتی طور پر بھی یہ رات بہت ہی مقدس رات ہے۔ پانچویں امام نے ارشاد فرمایا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، کہ شب قدر کے بعد اس رات سے افضل رات کوئی نہیں ہے جس میں خداوند عظیم نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ بھی اس رات مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، اور اپنی رحمت کو میں اپنے بندوں پہ نازل کروں گا۔ لہٰذا یہ ایک مقدس رات ہے اور بہت عظیم رات ہے، اس مناسبت کے لحاظ سے بھی بہت خوشیوں بھری رات ہے کہ منجی بشریت، وہ جو مقصد الہی کو پورا کرنے والی ہستی ہے، وہ اس کائنات میں تشریف لائی ہے۔ دنیا نہیں چاہتی تھی کہ امام تشریف لائیں، یہی وجہ ہے کہ پہلے سے وہ بادشاہوں نے جس طرح سے حضرت موسیٰ کے تشریف لانے سے پہلے فرعون نے باقاعدہ طور پر لوگوں کو معین کر رکھا تھا کہ وہ ناموس الہی دنیا میں نہ آ سکے، جو ان ظالم حکام کے تختے کو الٹ دے گا، اسی طرح سے حضرت کے بھی باقاعدہ طور پر خواتین کو معین کیا گیا تھا کہ پتہ کریں، چونکہ وہ حدیثیں جو پیغمبر سے لے کر کے ائمہ طاہرین فرماتے رہے ہیں، باقاعدہ تعداد کے ذریعہ سے سید الشہداء نے فرمایا التاسع من ولدی، میری اولاد میں سے ناواں وہ ہوگا جو ان ظالموں کو ختم کرے گا، عدل و انصاف کو بھر دے گا زمین کے اندر۔ یہ پیش گوئی ہر امام نے اور تعداد تک بتائی کہ الثالث من ولدی، 9ویں امام فرما رہے ہیں الرابع من ولدی، 8ویں امام فرما الخامس من ولدی، 7ویں امام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس طرح سے معین کر کے اعلان کیا گیا، حدیثیں بیان کی گئیں، اور یہ واضح ہے اس وقت کے حکام نے بھی سنا ہوا تھا، پتہ چل گیا کہ وہ دور آ گیا ہے، لہٰذا باقاعدہ طور پر خواتین کی ذمہ داری لگائی گئی تھی، جاؤ گھروں میں جا کر دیکھو کس خاتون میں امکان ہے یہ مولود متولد ہو، اس کا بندوبست ختم کرنے کا کیا جا سکے۔ لیکن خداوند عظیم کی یہ قدرت ہے کہ جس وقت حضرت دنیا میں تشریف لے آتے ہیں، 11ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کیف رأوا قدرت اللہ، کیسے دنیا نے خدا کی قدرت کو دیکھا ہے جو خدا کرنا چاہتا ہے۔ جو خدا ایک کام کرنا چاہتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو روک سکے اور رکاوٹ ڈال سکے۔ خداوند عظیم کا یہ منشا ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ ہستی دنیا میں تشریف لائے، لہٰذا 255 ہجری میں آج کی شب حضرت سحر کے قریب، فجر سے کچھ دیر پہلے سحر کے قریب، جیسے کہ یہ حدیث ہے جناب شیخ صدوق نے ذکر کیا ہے کمال الدین میں، یہ وہ خصوصی کتاب ہے جو شیخ صدوق نے حضرت کے اپنے حکم کے مطابق تحریر فرمائی ہے۔ حضرت نے شیخ صدوق کو یہ حکم دیا
کہ میری غیبت کے متعلق کتاب لکھو جس میں ساری حدیثوں کو جمع کیا جائے۔ تو شیخ صدوق نے 2 جلدوں میں کمال الدین لکھی جس میں تمام احادیث جو حضرت سے متعلق ہیں وہ جمع کی گئی ہیں۔ اس میں یہ حدیث ہے پوری تفصیل کے ساتھ کہ کس طرح سے بی بی حکیمہ خاتون کو 11ویں امام نے ارشاد فرمایا، پھوپھی تھی امام علی محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور 11ویں امام کی پھوپھی، ان کو یہ امر کیا، ارشاد فرمایا کہ پھوپھی آج افطار آپ ہمارے پاس کریے گا۔ جب تشریف لائیں افطار ہوا تو ارشاد فرمایا آج رات یہیں پہ رکیے گا، آج وہ حجت خدا دنیا میں تشریف لا رہی ہے جس کے ذریعے سے خداوند عظیم عدل و انصاف کو بڑھ دے گا کائنات میں، اور وہ وعدہ ہے خداوند عظیم کا، وہ آج کی شب پورا ہونے والا ہے۔ بی بی حکیمہ خاتون نے سوال کیا حضرت سے کہ مجھے کس خاتون میں یہ آپ خوشخبری دے رہے ہیں؟ جب آپ نے فرمایا نا نرجس خاتون میں، تو بی بی حکیمہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ما بہا اثر، بی بی نرجس میں تو کوئی علامت نہیں ہے کہ مولود متولد ہو سکے، حمل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی مرضی یہ ہے کہ اسی طرح سے تشریف لے آئے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جیسے حضرت موسیٰ کے حمل کو خداوند عظیم نے چھپایا تھا دنیا کے سامنے، اور دنیا کو آخر تک فرعون کے نمائندوں کو پتہ نہیں چل سکا تھا، بے عین ہی اسی طرح سے امام زمانہ کے لیے وہی ماحول تھا، اور خداوند عظیم نے مخفی رکھا اس امر کو، اور بی بی منتظر رہی، نماز شب پڑھی، دونوں بیویوں نے نماز شب پڑھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، ایک مرتبہ بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ میرے دل میں یہ بات پیدا ہونا شروع ہوئی کہ ممکن ہے جو خبر حضرت نے دی ہو ویسا نہ ہو سکے، بس یہ خیال دل میں آنا تھا۔ حضرت جو اپنے مصلی عبادت پہ تشریف فرما تھے دوسرے کمرے میں، وہاں سے مجھے یہ حکم دیا اور وہاں سے یہ آواز دی، یا امتی لا تشکی فی امر اللہ، او پھوپھی اماں خدا کے امر میں شک نہ کرنا، وہ وقت قریب آ رہا ہے حضرت کے آنے۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج۔ اور کہتی ہیں کہ جب بی بی نرجس نے نماز شب کو مکمل کر لیا، میں نے سوال کیا حل تحسین من شیء، کیا آپ کو کچھ احساس ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ بی بی نے کہا کہ ہاں مجھے تکلیف کا احساس ہو رہا ہے، اور ایک مرتبہ جا کر کے امام کو عرض کیا کہ بی بی نرجس مجھے نظر نہیں آ رہی، کہا کہ پھوپھی اماں واپس لوٹ جائیے، وہ امر الہی اس وقت دنیا میں تشریف لا رہا ہے۔ کہا کہ میں واپس آئی، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، پردہ میری آنکھوں کے سامنے ہٹا، میں نے دیکھا کہ حجت الہی دنیا میں تشریف لا چکی تھی۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ دوسرے کمرے سے امام نے یہ ارشاد فرمایا، یا امتی حلمی الی ابنی، پھوپھی اماں میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ میں جا کر کے میں نے دیکھا نا جب حضرت کی طرف، تو طاہر منظم پاک پاکیزہ اس حالت میں نے جب آپ کو پایا، اور میں لے کر کے جب امام کی خدمت میں گئی تو امام نے ارشاد فرمایا، یا حجت اللہ و بقیت الانبیاء، اے حجت الہی، اے بقیہ انبیاء، اے میرے بیٹے انتت، زبان کھولو پڑھو۔ کہتے ہیں کہ امام نے یہ فرمایا اور امام نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا، اور آخر میں یہ آیت تلاوت فرمائی کہ خداوند عظیم نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور ہمارے وعدے کو خدا پورا کرنے والا ہے، اور کہا کہ پھوپھی اماں تعجب نہ کرنا، اس کے اوپر جو خداوند عظیم نے ہمیں عطا کیا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر کے ہے، جو خداوند عظیم نے اپنی قدرت کا اظہار ہماری ذات میں کیا ہے۔ اس طرح سے امام نے یہ ارشاد فرمایا، کیف راؤ قدرت اللہ، وہ جو روکنا چاہتے تھے کہ یہ حجت الہی دنیا میں نہ آ سکے، قدرت خدا کو انہوں نے کیسے پایا ہے کہ خدا جب کرنا چاہتا ہے تو کائنات کی کوئی قدرت ایسی نہیں ہے جو روک سکے امر الہی کو، اور امر الہی سے حضرت دنیا میں تشریف لائے ہیں
قرآن کریم میں اس آیت میں خداوند عظیم نے، یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 55 ہے، خدا ارشاد فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ عجیب لفظ ہے، خدا کہتا ہے ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم زمین پر احسان کریں ان پر جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً اور ہم انہیں زمین میں امام بنائیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم انہیں زمین کے وارث بنائیں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور ہم انہیں زمین میں قدرت عطا کریں گے، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ اور فرعون کو بھی اور حامان کو بھی جو اس کا خلیفہ ہے، ہم ان سے وہ چیزیں دکھائیں گے جو وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم اپنی قدرت کے ذریعے سے ان کو زمین میں امامت عطا کریں گے، زمین کی وراثت عطا کریں گے، زمین میں حکومت عطا کریں گے ہم اپنی قدرت کے ذریعے سے۔ یہاں پہ سب باتیں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم عطا کرنے والے ہیں، ہم دینے والے ہیں۔ یہاں سے یہ تعجب انسان کا ختم ہو جاتا ہے کہ حضرت جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے، ظہور فرمائیں گے، یہی دنیا، یہی وسائل، یہی قوتیں، یہی طاقتیں، جب مقابل میں اتنی بڑی بڑی طاقتیں اور قوتیں موجود ہوں تو کیسے امام کے لیے ممکن ہے کہ زمین میں آ کر حکم الہی کو قائم کر سکے، حکومت الہی کو قائم کر سکے؟ نبی کہاں پر ہے؟ سعودی عرب میں ہے، مکہ میں ہے، کعبہ میں آ کر کے اعلان کرنا ہے اپنی امامت کا اور اپنی حکومت کا۔ یہ کیسے ممکن ہوگا جہاں پر ایک جابر حکومت بھی قائم ہے، اس کی مدد کرنے والی کائنات کی ساری قوتیں موجود ہیں، تو امام کے لیے کیسے ممکن ہوگا وہاں پر حکومت الہی کو قائم کرنا؟ اس کا جواب اسی آیت میں خداوند عظیم نے صرف ایک لفظ میں قرار دیا ہے، جہاں پہ فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِي نُرِيدُ، یعنی ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم یہ کام کریں گے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ لوگ اپنی قوت کے ذریعے سے اس کام کو انجام کہیں گے، خدا کہتا ہے کہ میں اپنی قوت اور قدرت کے ذریعے سے اس کام کو انجام دینا چاہتا ہوں۔ جب خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ارادہ ہے، ارادہ الہی کے سامنے کائنات کی کوئی قوت بھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اس لیے خداوند عظیم مسلسل اپنی طرف نسبت دے کر چاروں جگہوں پہ کہہ رہا ہے نورید، ہمارا یہ ارادہ ہے، ان نمنا، ہم کریں یہ احسان، زمین پر ان کو امام بنائیں، ونجعلہم ائمۃ، ہم انہیں امام بنائیں، ہم نے یہ کرنا ہے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہیں زمین کی وراثت عطا کریں گے، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ، ہم انہیں زمین میں قدرت عطا کریں گے۔ خداوند عظیم مسلسل کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے، میرا یہ ارادہ ہے۔ اور اپنے ارادے کے بارے میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کا ارادہ کتنا قاہر ہے۔ خدا نے انبیاء کی مثالیں اسی لیے دی ہے تاکہ لوگوں کو قوت خدا کے حوالے سے، ارادہ خدا کے حوالے سے کبھی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ خدا نے کیوں مثال دی ہے کہ ابرہہ کے لشکر کے مقابل میں ابابیلوں نے کیسے تباہ کر دیا تھا ابرہہ کے لشکر۔ قرآن میں پوری ایک سورہ میں خداوند عظیم نے اسے بیان کیا۔ خداوند عظیم نے قرآن کریم میں حضرت نوح کے واقعہ کو ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے نوح جو ہے وہ دریا کو چیرتا ہے اور نوح جو ہے وہ نجات دیتا ہے، کس طرح سے حضرت موسیٰ فرعونی لشکر اس کے مقابل میں، ایک پورا لشکر فرعون کا اس کے مقابل میں، حضرت موسیٰ نجات دیتا ہے، اپنی قوم کو بچا کے لے جاتا ہے۔ بہت مشابہت ہے حضرت موسیٰ اور امام زمان علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ کا بھی اسی طرح سے انتظار ہو رہا تھا، چونکہ 400 سال بعد حضرت یوسف کے حضرت موسیٰ نبی بنے۔ یہ بیچ میں نبوت کا سلسلہ نہیں رہا ہے، یہ 400 سال کا عرصہ بنی اسرائیل کو مسلسل خدا کی طرف سے نجات کی خوشخبریاں دی ہے خدا نے کہ تمہیں نجات بخش، جو نجات دینے والا ہے وہ آئے گا، وہ ظہور فرمائے گا۔ یہ مسلسل خوشخبریاں اس منجی کے بارے میں، نجات دینے والے کے بارے میں دی جاتی رہی۔ موسیٰ ہوگا، وہ آئے گا میرا نبی، تمہیں نجات عطا کرے گا۔ بنی اسرائیل پہ ظلم ہوتے ہیں فرعون کی طرف سے، دعا کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں گڑگڑاتے ہیں، خدا بندہ اس نجات بخش کو جلدی بھیج۔ یہ دعائیں مسلسل بنی اسرائیل میں جاری رہی، یہاں تک کہ معصوم فرماتے ہیں
کہ یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، خداوند عظیم سے جب مضطر دعا کرتا ہے کہ میری مصیبت کو دور کر، خداوند عظیم مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ ہم نے کبھی مضطر والی دعا نہیں مانگی ہے خداوند عظیم سے، جو مضطر کی دعا ہے وہ اثر کرتی ہے۔ خدا بھی کہہ رہے ہیں اما یجیب المضطر، خداوند ہے جو جواب دیتا ہے اس کو جو مضطر، جو اضطرار کے ساتھ بارگاہ خدا میں مانگتا ہے، خدا اسے دیتا ہے۔ چھٹے امام نے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ارشاد فرمایا کہ تم اپنے امام کے لیے اس بنی اسرائیل کی خاتون کی طرح کیوں نہیں گڑ گڑا کر کے دعا کرتے؟ بنی اسرائیل کی خاتون فرعونی کام لے رہے ہیں، عورتوں مردوں سے سب سے سخت کام لیتے تھے، حامل ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اینٹیں اٹھائی ہوئی ہیں، سیڑھیوں کے اوپر جا رہی ہے، درمیان میں پہنچی اسے تکلیف ہو جاتی ہے پیٹ کی، وہ سپاہی جو اس کے سر پہ مامور تھا وہ اسے مارنا شروع کر دیتا، وہ بیٹھ گئی تکلیف میں، چڑھ نہیں سکتی ہے، وہ اسے مارنا شروع کر دیتا۔ جب بہت ظلم کرتا ہے تو یہ عورت دل کی گہرائیوں سے خدا کے حضور میں گڑ گڑاتی ہے، خداوندہ تو دیکھ رہا، یہ ظلم جو ہم پہ ہو رہا ہے بے قصور ہے، اس ظلم میں بار اللہ تو کہتا ہے کہ ہمیں نجات دلانے والا آئے گا، خداوندہ اسے کیوں نہیں بھیجتا؟ اس ظلم کو دیکھ رہا ہے جو ہمارے اوپر ہو رہا ہے۔ جب اس نے دل کی گہرائیوں سے تکلیف کے ساتھ دعا کی، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عظیم نے 70 سال حضرت موسیٰ کی تعجیل میں جلدی کر دی اس ایک عورت کی دعا کی وجہ سے، صرف اس ایک عورت کی دعا کی وجہ سے 70 سال خداوند عظیم نے موسیٰ کو جلدی بھیجا اس وقت سے۔ اس طرح امام فرماتے ہیں کہ یہ مضطر ہے، اضطرار میں مبتلا شخص جب دعا کرتا ہے خدا سنتا ہے، خدا اس کا جواب دیتا ہے۔ یہی تو قرآن میں کہہ رہے ہیں اما یجیب المضطر اذا دعاہ، اس طرح خدا کو پکارو، اپنے امام کے لیے اس طرح دعا کرو، خداوند عظیم قبول کرتا ہے۔ ہمیں مسلسل دعا کا حکم دیا گیا، سب سے پہلی جو حکم دیا گیا غیبت میں وہ ہے معرفت امام کی دعا، صحیح زرارہ ہے، اصول کافی میں موجود ہے۔ زرارہ کو فرمایا، شیخ صدوق نے کمال الدین میں نقل کیا ہے کہ زرارہ شیعہ کو کہنا غیبت میں جو دعا کرنی، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، خدایا اپنی معرفت عطا فرما، اگر تیری معرفت نہ ہوئی تیرے نبی کو نہیں پہچان سکوں گا۔ اللہم عرفنی رسولک، وہاں پہ نبیت تھا، یہاں پہ رسولک، خدایا عرفنی رسولک، اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، انک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اگر رسول کو نہ پہچان کروائی تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں، اور تو اپنی حجت کی پہچان کرو، انک ان لم تعرفنی حجتک، اگر اپنی حجت کی پہچان نہ کروائی زللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ خدا دین کا ذرہ برابر بھی قبول نہیں کرتا ہے بغیر معرفت حجت کے۔ قرآن میں کہتا ہے کہ جب تک آپ امام کے ذریعے سے کوئی بھی عبادت انجام دیں گے قبول نہیں ہوگی بارگاہ خدا۔ یہ سورہ حمد کیوں کہا کہ واجب ہے تمہارے اوپر نمازوں میں پڑھو؟ یہی تعلیم دیا ہے خدا بند عظیم نے۔ سورہ حمد میں سارے اقرار کرتے ہیں آپ سورہ حمد میں خدا کی بارگاہ میں، الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے خدا بند عظیم کی، رب ہے عالمین کا، رحمان ہے، رحیم ہے، خالق ہے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، عبادت کا بھی اعتراف کرتے ہیں، ایاک نستعین، توحید در استعانت کا بھی اعتراف کرتے ہیں، ہم سب اعتراف کر رہے ہیں۔ اس کے بعد خدا سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ سارے اعتراف تو ہو چکے، نبوت کا اعتراف ہو گیا، خدا کا اعتراف ہو گیا، مالکیت، خالقیت، توحید، سب کا اعتراف ہو گیا۔ یہ سب اعتراف کرنے کے بعد پھر کیا ضرورت ہے یہ ہدایت مانگنے کی، اہدنا الصراط المستقیم؟ کیوں؟ اس لیے وہ کہتا ہے کہ صراط مستقیم ان ہستیوں کا راستہ ہے جن کے راستے پہ چلنے کا میں نے تمہیں کہا۔ صراط الذین انعمت علیہم، خدا نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے راستے کی پہچان یہ ہے کہ سیدھا راستہ ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس میں گالی نہیں ہے، اس میں چوری نہیں ہے، ڈکیتی نہیں ہے، یہ میرے راستے کی، یہ نہیں کہا اس نے، کہا میرے پہ، یہ صرف اور صرف یہ پہچان سورہ حمد میں، اور پورے قرآن میں کہیں پہ یہ پہچان نہیں ہے۔
کہا صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ جو میرا صراط مستقیم ہے یہ کچھ ہستیوں کا راستہ ہے، ان میں یہ 3 صفات پائی جاتی ہیں۔ الذین انعمت علیہم، ان کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، ان پر تیرا کبھی غضب نہیں ہوا ہے، ولا الضالین، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں رہے ہیں جن کے راستے پہ چلنا۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اس کا مطلب ہے کہ سارے اعترافات جو کر چکے ہیں اس کے بعد خدا کہتا ہے یہ مانگو مجھ سے، ان ہستیوں کے ساتھ اپنا تعلق برقرار کرو، اگر وہ نہیں ہے تو جتنے اعتراف کیے سب کے سب قبول نہیں ہے، ورنہ ضرورت نہیں تھی۔ یہ جو کہہ دیا ہے ہم تجھے رب بھی مانتے ہیں، ہم تمہیں پالنے والا بھی مانتے ہیں، ہم تیری عبادت بھی کرتے ہیں، ہم تو اسے استعانت بھی مانگتے ہیں، صرف تو اسے، یہ سارے اعتراف ہو گئے بے عینے ہی۔ شیطان اور ابلیس والی مثال بھی اسی خاطر خدا نے دی ہے۔ متعدد سوروں، سورہ بقرہ میں، طٰہٰ میں، کہاں پر خدا بند عظیم قرآن کریم میں شیطان کے ساتھ پوری گفتگو جو ہوئی ہے خدا کی بیان کر رہا ہے۔ کس لیے بیان کر رہا ہے؟ شیطان نے سارے اعتراف کیے۔ سورہ طٰہٰ میں بڑی تفصیل سے خدا نے کہا کہ شیطان نے اعتراف کیا تو میرا خالق ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تمہیں خالق مانتا ہوں، میں تمہیں زندگی دینے والا مانتا ہوں، میں صرف تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، زندگی بھی تو دیتا ہے، خالق بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے، عبادت بھی صرف تیری ہے، سب کچھ مانتا ہوں۔ خدا نے فرمایا نہیں، تو اس خلیفہ کو سجدہ کر جسے میں نے خلیفہ مانا ہے، کہا ہے، اگر اسے نہیں مانے گا تیری نہ توحید قبول ہے نہ عبادت قبول ہے بارگاہ خدا۔ یہ اہمیت ہے پہلے مرحلہ میں، لہذا معرفت امام کی معرفت حاصل ہو کہ امام کہتے کسے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں امام کی معرفت یہ ہے فلان ابن فلان میرا امام، نہیں، خداوند عظیم نے اس امام کو جو خصوصیات عطا کی ہیں اسے مانیں، اسے پہچانیں کہ امام کیسا ہونا چاہیے، کون ہستی ہے جو امام بن سکتی ہے۔ یہ ہستی جس کے لیے زیارات میں یہ لفظ عجیب لفظ ہے جو سلام کیے گئے، السلام علیکہ یا حجت اللہ فی عبادہ، میرا سلام ہو اس ہستی پر جو خدا کی حجت ہے اس کے بندوں، میرا سلام ہو خلیفت اللہ ہے اس ہستی پر جو خدا کا خلیفہ ہے، وخلیفۃ آبائہ الماضین، وہ اپنے تمام آباء و اجداد کا خلیفہ ہے۔ السلام علیکہ یا بقیت اللہ، میرا سلام ہو اس ہستی پر جو بقیہ خدا ہے، اس کائنات میں خدا کا ذخیرہ شدہ ہستی جس کے ذریعے سے وہ اپنی امیدوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ ایک یہ آیت ہے سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا، یؤمنون بالغیب، متقیوں کی علامتیں ذکر کی، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ کہا گیا یؤمنون بالغیب، پوچھا گیا، شیخ صدوق نے کمال الدین میں اس روایت کو 32 نمبر باب میں نقل کیا۔ یہ عجیب بات ہے، امام پاک نے ایک خصوصیت ذکر کیا امام زمانہ کے لیے کہ یؤمنون بالغیب کا مطلب کیا ہے۔ فرمایا المتقون شیعۃ علی ابن ابی طالب، متقون جو ہیں وہ علی کے شیعہ ہیں، الغیب هو الحجۃ المنتظر، غیب جو ہے وہ امام زمان ہے۔ یہ چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ فخر رازی نے بھی ذکر کیا، مفسرین اہل سنت نے بھی ذکر کیا کہ یہاں غیب جو ہے امام زمانہ کو شامل ہے، کہا کہ غیب وہ ہے۔ والشاہد علی ذالک، امام فرما رہے ہیں، چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ یہاں غیب سے مراد امام زمان ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ خدا نے وہ جو سورہ حدید کی 20 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، یقولون، یہ آ کر کے پیغمبر سے کہتے ہیں، انہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، پیغمبر پر خدا کی طرف سے آیت کیوں نازل نہیں ہوئی؟ مشرکین کیا کہتے تھے کہ آپ کا معجزہ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے موسیٰ کا تھا، موسیٰ کلیم خدا، بادل اس کے اوپر سایہ فگن رہتے، عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یہ سب معجزات آپ کے بھی ہونے چاہیے۔ یقولون انہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں پیغمبر کے اوپر آیت اس کے رب کی طرف سے نازل ہوئی؟ خدا جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ فَقُلْ انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، غیب، جواب میں پیغمبر ان سے کہو
غیب صرف اور صرف خدا کی ذات کے ساتھ خاص ہے. تم بھی انتظار کرو. خدا کہتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے شامل ہوں. وہ کون سا غیب ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ وہ صرف اور صرف وجود مقدس امام زمان. یہ وہ غیب ہے جس کا انتظار کر رہا. خدا کہتا ہے میں بھی انتظار کر رہا. فانتظروا، تم انتظار کرو، میں بھی انی معکم من المنتظرین، تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. خداوند عظیم اس مصلحت کے پیش نظر کہ امام زمان جو دنیا میں حکومتیں ہیں انہیں اپنے ایک خاص مقام تک پہنچتا ہے. اگر دعا مضطر آ جاتی ہے بیچ میں، خداوند عظیم تعجیل کر دے گا. یہ دعائیں کیوں کی جاتی ہے؟ اللہم عجل فی فرجہ الشریف، خداوند تعجیل فرما، جلدی فرما. عام تو لکلکہ زبان ہے اپنی دعاؤں کو چونکہ زبان پہ چڑھی ہوئی ہیں، مانگتے ہیں اس طرح اثر نہیں ہوتا. لیکن جس دن دل میں تکلیف ہوئی نا، احساس ہوا کہ امام زمان بار الہ بھیجنا اس ہستی کو. اس ظلم کو کیسے انسانیت برداشت کر سکے؟ صرف شیعہ نے جو انسانیت پہ ظلم ہو رہے ہیں کیسے برداشت کر سکے؟ خدا اس کو بھیجنا. خدا تعجیل کرے گا. ہمیں حکم دیا ہے، اس نے کہا فانتظروا، تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین. اس ہستی نے آنا ہے اور آ کر کے اس دنیا میں. خصوصیات کیا ہے؟ عجیب خصوصیات ہیں. یہ روایات متواتر ہیں. کہا گیا ہے کہ قد حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں کہتا ہے قد تواترت الروایات ان المہدی من هذه الامہ وان عیسی ابن مریم یصلی خلفہ. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتا ہے کہ روایات متواتر ہیں کہ مہدی اس امت میں سے ہے اور عیسیٰ اولو العزم پیغمبر اس کے پیچھے نماز پڑھے گا. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود، حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے کہ یہ خصوصیت آپ کو حاصل ہے. ابن کثیر نے تفسیر میں نقل کیا ہے. سب ان کتب میں یہ موجود ہے کہ مہدی وہ ہستی ہے کہ جس کے پیچھے عیسیٰ آ کر کے نماز پڑھے. بعض کو یہ بات بڑی عجیب لگی. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ اولو العزم پیغمبر امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ انہوں نے اس وجہ سے کہا کہ یہ قبول نہیں. او خدا کے بندو، تم کہتے ہو یہ روایت متواتر ہے. جانتے ہو روایت متواتر کا حکم کیا ہے؟ جیسے قرآن کا منکر کافر ہے، اسی طرح متواتر روایت کا منکر بھی کافر ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. یہ مسلم قول ہے علماء کا، شیعہ ہو یا سنی، کہ جیسے قرآن کے کسی ایک لفظ کا بھی منکر کافر ہے، جو متواتر روایت ہے اس کا منکر بھی کافر ہے. آپ کے یہ سارے علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت متواتر ہے. انور شاہ کشمیری نے کہا فیض الباری شرح صحیح بخاری، چونکہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوگا اور امامت کرانے والا تم میں سے ہوگا. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے باب نزول عیسیٰ میں. اور یہاں پر جو بخاری کے شارح ہیں فتح الباری حافظ ابن حجر اسقلانی نے کی، انور شاہ کشمیری فیض الباری میں، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس سے مراد امام مہدی ہیں جو دنیا میں تشریف لائیں گے اور عیسیٰ آسمان سے نازل ہو کر کے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. لہذا حافظ کہتا ہے ابن حجر کہ یہ روایت متواتر ہے. انور شاہ کشمیری کہتا ہے روایت متواتر ہے کہ وہ مہدی وہ ہستی ہے جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امامت کروانا آیا افضلیت کی دلیل ہے یا نہیں؟ پانچویں امام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ اگر عیسیٰ اپنے آپ کو افضل سمجھتے تھے تو عیسیٰ کے لیے جائز نہیں تھا امام کے پیچھے نماز پڑھنا، نہ امام کے لیے جائز تھا عیسیٰ کو نماز پڑھانا. یہاں پہ منظر یہ ہوگا کہ حضرت جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے ہوں گے، صفیں بن چکی ہوں گی بیت المقدس میں. حضرت عیسیٰ بیت المقدس میں آسمان پہ نازل ہوں گے، صفیں کھڑی ہو گئی. حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے تاکہ دنیا والوں کو سمجھ سکے، پتہ چل سکے دنیا کو، امام زمانہ حضرت عیسیٰ سے ارشاد فرمائیں گے آئے عیسیٰ ابن مریم آپ نماز پڑھائیں. یہ جب امام زمانہ جملہ بولیں گے
حضرت عیسیٰ دونوں ہاتھوں سے حضرت کو پکڑیں گے، مصلی کی طرف لے کر کے جائیں گے، فرمائیں گے ان صلاۃ قد اقیمت لک، یہ نماز میرے لیے نہیں آپ کے لیے قائم کی گئی ہے، امامت بھی آپ کروائیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اگر امام افضل نہیں ہے تو عیسیٰ کو جماعت نہیں کروا سکتے، نہ حضرت عیسیٰ کے لیے جائز ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھنا۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ پیغمبر نے خود فخر کیا۔ یہودی آتا ہے پیغمبر کی خدمت میں، پیغمبر کی طرف دیکھتا ہے غور سے، حضرت نے فرمایا کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ کو حضرت موسیٰ و عیسیٰ پہ کیا فضیلت حاصل۔ موسیٰ وہ ہے جو خدا سے کلام کرتا ہے، بادل اس کے اوپر سایہ کرتا ہے، عیسیٰ وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ آپ کو کیا افضلیت حاصل ہے عیسیٰ پہ اور موسیٰ پر؟ جب اس یہودی نے یہ بات کہی تو پیغمبر نے فرمایا دیکھو یہودی، اپنی تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں آدم سے جب ترک اولا ہوا تھا، جب تک آدم نے خدا کو میرا اور میری آل کا واسطہ نہیں دیا، خدا نے اسے معاف نہیں کیا ہے۔ نوح کی کشتی جب بھنور میں پھنسی نا، جب تک نوح نے خدا کو میرا اور میری آل کا واسطہ نہ دیا، خدا نے اس کی کشتی کو نجات نہیں عطا کی ہے۔ ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، ابراہیم نے جب تک خدا کو میرا اور میری آل کا واسطہ نہ دیا، خدا نے آگ کو گلزار نہ کیا۔ اور جب موسیٰ کلیم بنا ہے تو اس واسطے کہ خدا کو میرا اور میری آل کا واسطہ دیا ہے۔ آج اگر موسیٰ آ جائے اور مجھے قبول نہ کرے، اس کو کلیم ہونا ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اور یہودی غور سے سنو، وہ آخر الزمان ہوگا، میرا بیٹا مہدی ہوگا، عیسیٰ آسمان سے اترے گا، میرے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سے عیسیٰ ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ پیغمبر فخر فرما رہے ہیں مہدی میرا بیٹا ہے۔ یہ مہدی کی افضلیت اور شرف ہے کہ حضرت عیسیٰ جیسا۔ اور جانتے یہ مسئلت کیا ہے؟ خداوند عظیم نے کیوں حضرت عیسیٰ کو زندہ رکھا ہوا ہے؟ کوئی نبی اور زندہ نہیں ہے سوائے حضرت عیسیٰ کے، باقی سب کے سب دنیا سے چلے گئے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس بھی زندہ نہیں، کوئی نبی اور زندہ نہیں ہے۔ خضر زندہ ہے لیکن نبی نہیں ہے، وہ عبد خدا ہے۔ خاص خداوند عظیم نے جو لطف و کرم کیا جناب خضر پہ، وہ نبی نہیں ہے۔ خداوند عظیم نے اسے علم اور رحمت اپنی طرف سے عطا کی۔ سورہ قاف میں اسے ارشاد فرماتا ہے صرف ایک ہی نبی زندہ ہے خداوند عظیم نے جسے زمین سے اٹھا لیا۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی اس مسئلہ پہ غور کیا ہے؟ خدا قرآن کریم میں ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ کوئی بھی اہل کتاب میں سے نہیں ہوگا مگر یہ کہ عیسیٰ کی موت سے پہلے عیسیٰ پہ ایمان لے آئے گا۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ خدا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ عیسیٰ کی موت سے پہلے سارے اہل کتاب عیسیٰ پہ ایمان لے آئیں گے۔ اس دور میں بھی جب حضرت عیسیٰ موجود تھے سارے اہل کتاب ایمان نہیں لائے۔ وہ قتل کرنے والے جنہوں نے قتل کا قصد کیا تھا حضرت عیسیٰ کو یہودی تھے، بنی اسرائیل تھے۔ خداوند عظیم نے حضرت عیسیٰ کو بچا لیا، اور جس نے حضرت کی شکایت لگائی تھی خداوند عظیم نے اس کو عیسیٰ کی شکل میں انہیں پیش کر دیا۔ وہ پھانسی لگ گیا، عیسیٰ کو خداوند عظیم نے آسمان پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ کی زندگی میں جب تشریف فرما تھے زمین پر، سارے ایمان نہیں لائے تھے۔ اہل کتاب یہودیت پہ باقی رہے۔ ایک کم گروہ تھا بنی اسرائیل میں سے جو حضرت عیسیٰ خود بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، کم گروہ تھا جو حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آئے تھے۔ خدا تو قرآن میں فرما رہا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کوئی بھی اہل کتاب نہیں ہے مگر إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر یہ کہ عیسیٰ کے اوپر اس کی موت سے پہلے ایمان لے آئے۔ پوچھا گیا کہ یہ کب منظر پیش آئے گا؟ فرمایا جب عیسیٰ زمین پر آئے گا،
عیسیٰ میرے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے گا، عیسیٰ دنیا والوں کو کہے گا کہ حق جو اسلام ہے وہ پیغمبر کی شریعت ہے، میں بھی اس وقت تابع ہوں پیغمبر کی شریعت کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ کو زندہ رکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، لوگوں کو حقانیت امام زمان سمجھانا چاہتا ہے خدا بندے اعظم، مقام امام زمان بتانا چاہتا ہے کہ یہ معمولی ہستی نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے گا، اولو العزم پیغمبر نماز پڑھے گا۔ اور اس ہستی کو صحیح روایات میں حاکم نے مستدرک میں روایت نقل کی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے، مسند احمد حنبل میں روایت موجود ہے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ علم آئیں گے، سیاہ علم آئیں گے، فَإِنَّ فِيهِمْ خلیفۃ اللہ المہدی فَاتَّبِعُوهُ، اس لشکر میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا، اس کی اتباع کرنا۔ ایک روایت میں فرمایا اس کی بیعت کے لیے تیزی کرنا، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، اس کی بیعت کے لیے تمہیں برف کے اوپر کونیوں کے بل چل کے جانا پڑے، ضرور جانا، انہو خلیفۃ اللہ المہدی، یہ مہدی خلیفہ خدا ہے جو ظہور فرمائے گا۔ صاف کہا۔ آدم کی خلافت میں پھر بھی لوگ کہتے رہے کہ خلیفہ خدا نہیں ہے مراد آدم۔ سورہ بقرہ میں 30 نمبر آیت میں خدا نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا۔ لوگوں نے کہہ دیا مفسرین نے کہ نہیں، خدا کا خلیفہ نہیں، خلیفہ ہے ماضین، سابقہ امتوں کا جو آدم سے پہلے گزر گئے تھے، ان کا خلیفہ زمین میں بنا کر، یہ مراد نہیں ہے، اس کی ابھی بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہاں پہ تو کہہ دیا گیا کہ وہ سابقہ امتوں کا خلیفہ ہے، آدم زمین میں آیا ہے، لیکن یہاں تو صاف لفظ ہے ان حدیثوں کے، انہو خلیفۃ اللہ المہدی، یہ جو ظہور فرما رہا ہے یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، لوگ اس کی بیعت کرو۔ اللہ کا خلیفہ حضرت کے لیے یہ جو خود عنوان قرار دیا گیا ہے یہ کمال کی بات ہے، یعنی خداوند عظیم زمین میں جو کام کرنا چاہتا ہے وہ سارے کے سارے کام امام مہدی کے ذریعے سے انجام دے گا خداوند عظیم۔ وہ کام آج تک کائنات میں نہیں ہو سکے۔ میں نے کل ایک مجلس میں ذکر کیا تھا کہ 4 کام خداوند عظیم زمین میں کرنا چاہتا ہے جو آج تک نہیں ہو سکے۔ انبیاء کو بھیجا یہ کام کرنے کے نہیں انجام پا سکے۔ خدا چاہتا ہے اس کائنات میں کلمہ توحید چھا جانا چاہیے، لا الہ الا اللہ، جہاں جہاں انسان بستے ہیں وہاں پہ لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند ہونی چاہیے، نہیں ہو سکا۔ خدا چاہتا ہے دین الہی اس زمین پر نافذ ہو جائے، شریعت جو اس نے نازل کی وہ شریعت اس کائنات میں نافذ ہو جائے، آج تک نہیں ہو سکا۔ خدا چاہتا ہے اس زمین پر امن قائم ہو جائے، آج تک نہیں ہو سکا۔ امنیت چاہتا ہے، خداوند عظیم کی یہ مرضی ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم امنیت دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، لوگ ایمان لے آئے ہم ان کو امنیت عطا کریں گے۔ خدا زمین میں امن قائم کرنا چاہتا ہے، آج تک نہیں ہو سکا۔ چوتھی چیز، خداوند عظیم زمین میں عدالت کو نافذ کرنا چاہتا ہے، ظلم کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ 4 کام وہ انبیاء کے ہدف کے طور پر اس کائنات میں کرنا چاہتا ہے، آج تک نہیں ہو سکا۔ پیغمبر کے لیے فرمایا سورہ توبہ میں، سورہ صف میں۔ سورہ توبہ میں یہ لفظ 2 آیتیں ہیں، 33 اور 34 نمبر، فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور سے سنیے گا ان آیتوں کو، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ نور خدا کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، ویابی اللہ، خدا ایسا نہیں ہونے دے گا، اللہ یتم نورہ، خداوند عظیم اپنے نور کو تمام کرے گا، نور کو مکمل کرے گا، ولو کرہ الکافرون، کافر اسے پسند نہیں کریں گے، کافر ناپسند کریں گے، لیکن خداوند عظیم چاہتا ہے کہ ایسا ہو، میرا نور مکمل ہو۔ یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا، کیوں؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ وہ رسول اس دین کو تمام دینوں کے اوپر غلبہ عطا کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک اسے پسند نہیں کریں گے، لیکن خدا ایسا کرے گا، نبی کے ذریعے سے اس غلبہ کو انجام دے گا۔ اٹھا کر کے دیکھیے تفسیر، شیعہ اور سنی دونوں تفسیر، فخر رازی نے بھی نقل کیا ہے
اور باقی آلوسی نے بھی نقل کیا ہے کہ یہاں پر جو غلبہ ہے دین الہی کا یہ امام مہدی کے ذریعے سے انجام پانے والا ہے۔ ائمہ معصوم نے بھی یہ ارشاد فرمایا، جب پوچھا گیا معصوم سے کہ یہ غلبہ دین، فرمایا مہدی دیں گے، مہدی کا انجام دینا پیغمبر کا انجام دینا ہے، کیونکہ یہ تسلسل ہے وجود پیغمبر کا۔ خدا چاہتا ہے کہ یہ دین اس کائنات میں غالب آ جائے جو آج تک نہیں ہو سکا، کلمہ توحید کی آوازیں بلند ہو جائیں، نہیں ہو سکا۔ خدا چاہتا ہے شرک ختم ہو جائے، عبادت خدا زمین میں ہو، نہیں ہو سکا، شرک بھی باقی ہے اور مشرک بھی باقی۔ علامات شرک، جتنی بھی شرک کی علامتیں ہیں سب کی سب کائنات میں باقی، بت باقی، صلیبیں باقی، یہ سب شرک کی علامتیں سب کی سب زمین میں باقی ہیں۔ خدا چاہتا ہے یہ زمین سے ختم ہو جائے۔ وہ کون سی ہستی ہے جس کے لیے ذکر کیا گیا کہ جب وہ آئے گا زمین پہ ساری علامات شرک کو ختم کر دے گا؟ وہ امام زمانہ روحی لہ الفدا ہے، آ کر کے شرک ختم کر دے گا۔ یہ خدا کا مقصد صرف اور صرف امام زمانہ پورا کریں گے۔ کہا گیا آپ کی خصوصیات میں، روایات میں شیعہ سنی نے نقل کیا ہے، جب آئیں گے صلیبیں ختم ہو جائیں گے، وہ جو سور کا گوشت کھاتے ہیں ختم ہو جائے گا، بت ختم ہو جائیں گے کائنات میں۔ یہ مظاہر شرک ہیں، امام زمانہ کے لیے کہا کہ یہ آئیں گے، ان سب مظاہر شرک کو ختم کر کے صرف اور صرف کائنات میں توحید ہوگی۔ جہاں جہاں پہ انسان بستے ہیں، صبح بھی لا الہ الا اللہ، شام بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند ہوں گی، جہاں جہاں انسانیت بستی ہے۔ یہ کیسا منظر ہوگا؟ پیغمبر فرماتے ہیں جب میرا بیٹا تشریف لائے گا، المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، سنن نبی داؤد کی یہ روایت ہے، مہدی میری عطرت ہے، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد ہے۔ جہاں جہاں پہ بھی آپ کے ظہور کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں پہ کہا گیا یخرج اللہ، خداوند عظیم انہیں خارج کرے گا، بھیجے گا۔ اکثر حدیثوں میں کہا گیا یبعث اللہ، خداوند عظیم مبعوث فرمائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ خداوند عظیم اسے ولادت عطا کرے گا، فرمایا دنیا میں تو پہلے ہی آ چکے ہیں، ظہور کے لیے مبعوث فرمائے گا خداوند عظیم۔ حدیث کہا کہ لو لم یبق من الارض الا یوم، اس زمین میں اگر باقی نہ رہے مگر ایک دن، لطول اللہ ذلک اليوم، خدا اس دن کو لمبا کر دے گا، اتنا لمبا کرے گا، حتی یبعث، یا حتی یخرج، یہاں تک کہ ظہور فرمائے گا رجل، ایک وہ مرد جو میری عطرت میں سے ہے، وہ کیا کرے گا؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر۔ کس نے کیا کائنات میں؟ آج تک یہ کام انجام نہیں پا چکا۔ عدل و انصاف سے بھر جائے زمین، ظلم و جور ختم ہو جائے پوری زمین میں۔ یوں نہیں ہے کہ کوئی ظلم نہیں کر سکے گا، نہ حضرت کے نظام حکومت میں لوگ ظلم کریں گے، لیکن جو جہاں پہ ظلم کرے گا وہیں پہ پکڑا جائے گا، وہیں پہ اسے سزا ہو جائے گی۔ یہ نظام عدل نافذ کریں گے امام زمان، دنیا کو ترقی کی معراج پہ پہنچائیں گے امام زمان۔ خداوند عظیم حدیث ہے کہ یہ علم جو ہے نا، یہ 27 جزیں ہیں، 2 جزیں صرف اس کائنات میں ظاہر ہو سکی۔ یہ جتنی انسانی ترقی ہے یا ہوگی، صرف علم کے 2 جز ہیں۔ فرمایا جب ہمارا قائم تشریف لائے گا، علم کے 25 جز بھی ظاہر ہو جائیں گے، 27 جزوں کے ساتھ علم اس کائنات میں نافذ ہو جائے گا۔ بتائیں انسانیت کس ترقی کی معیار پہ پہنچے گی جب امام زمانہ آئے گا۔ ایک ہاتھ کسی کے سر پہ رکھیں گے 40 گنا اس کی عقل بڑھ جائے گی۔ کیسے انسان، کیسا ترقی کا دور ہوگا کہ یہ ساری ترقیاں 2 جز ہیں علم کے 27 میں سے۔ حضرت آئیں گے 25 بھی شامل ہو جائیں گے، 27 کے 27 جز علم کے اس کائنات میں ظہور پذیر ہو جائیں گے۔ اور حضرت کے لیے جو خصوصیات ذکر کی گئی ہیں، خداوند عظیم جن قوتوں کے ذریعے سے آپ کو ظاہر فرمائے گا، ذاتی قوتیں ان کی اپنی جگہ پر۔ 8ویں امام سے جب یہ کہا گیا یا ابن رسول اللہ انت القائم، آپ قائم ہیں، فرمایا نہیں، وہ جو قائم ہے نا وہ بہت عظیم ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ زمین کے موجود ایک بڑے سے بڑے درخت کو بھی ایک ہاتھ سے اکھیڑ دے گا۔ ایک آواز بلند کرے گا، پہاڑ اس آواز کی حیبت سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ امام زمانہ یہ ہے۔ 6 امام نے فرمایا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی،
اگر میں امام زمانہ کو پالوں میں ساری زندگی اپنی ان کی خدمت میں گزار دوں۔ یہ عظمت امام زمانہ ہے۔ خداوند عظیم نے تشریف جب لائیں گے، ساری قوتیں جتنی بھی خدا نے نبیوں کو عطا کی ہیں، سب کی سب قوتیں آپ کے ہمراہ ہو جائیں گی۔ عصا موسیٰ آپ کے پاس ہوگا، انگشتر سلیمان آپ کی انگلی میں ہوگی، تمام فرشتے زمین پہ نازل ہو جائیں گے، جبرائیل دائیں طرف ہوں گے، میکائیل بائیں طرف ہوں گے، اسرافیل آگے ہوں گے، کروبی فرشتوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہوگا۔ ہیبت خدا 1 مہینے کے مسافت پر آپ کے چاروں طرف ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی، بادل سایہ فگن رہے گا۔ یہ اور اصحاب کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں، کأنہم اقبان علی فرسہم، اپنی سواریوں کے اوپر ایسے ہیں جیسے باز ہیں، حملہ کریں گے شیروں کی طرح، عبادت کریں گے راہبوں کی طرح خداوند عظیم کی۔ ان کی بڑی صفات، قلوبہم کأن قلوبہم زبر الحدید، ان کے دل گویا کہ لوہے کے ٹکڑے ہیں، اتنے مضبوط ہوں گے، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیں گے۔ امام زمانہ کے وہ ساتھی ہیں۔ 313 افراد حکام اللہ فی ارض، روایت میں کہا گیا کہ حضرت جب تشریف لائیں گے تو 313 جو افراد ہیں حضرت کے خصوصی ساتھی، یہ خدا کے حاکم ہیں زمین میں۔ امام زمانہ ان 313 افراد کو کہیں گے کہ جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، عدل الہی کو قائم کرنے میں میری مدد کرو۔ وہ سوال کریں گے، یابن رسول اللہ، اگر ہمیں کوئی حکم پتہ نہ چل سکے آپ سے دور جانے کے بعد کیا کریں؟ فرمایا اپنی ہتھیلی میں نظر کرنا، حکم الہی تمہیں اپنی ہتھیلی میں نظر آ جائے گا۔ اس طرح سے عدل الہی کو امام زمانہ نافذ کریں گے، رحمت خدا کا مظہر بن کر کے اس کائنات میں آئیں گے۔ پیغمبر رحمت خدا کا منظر تھے، بالکل بے عین ہی جیسے پیغمبر مظہر تھے رحمت خدا کے، اسی طرح امام زمانہ مظہر رحمت خدا کے۔ پاک پیغمبر کے لیے ہے کہ جس وقت پاک پیغمبر پہ بہت ظلم ہوا نا، ابو لہب جو ہے وہ اوجڑیاں اٹھا کر لے آتا تھا، پیغمبر پہ ڈال دیتا تھا، پتھر مارتے تھے، بچوں کو کہتے تھے پتھر مارو پیغمبر کو جا کر کے۔ خداوند عظیم نے ایک فرشتے کا نام ہے جابیل، پہاڑوں کے اوپر جو مقرر کیا نا خداوند عظیم نے، جابیل کو کہا کہ جاؤ ایک پہاڑ کا بہت بڑا ٹکڑا اٹھا کر کے لے جاؤ ان لوگوں کے اوپر، اور جاؤ پیغمبر کے پاس، جو تمہیں حکم دیں اس کی اطاعت کرنا۔ پہاڑ لے کر کے آیا، پیغمبر کو آ کر کے کہا کہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے آپ کی اطاعت کروں، اگر حکم دے تو میں نے ہلاک کر دوں، یہ پہاڑ ان کے اوپر ڈال دو۔ فرمایا نہ، قد بعثت رحمتا للعالمین، میں رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، خدا نے ہدایت فرمائی، یہ نہیں جانتے ہیں، یہ ہے رحمت خدا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ امام زمان اسی رحمت کا نمونہ بن کر کے آئیں گے۔ یوں نہیں ہے کہ امام زمانہ کی تلوار چلتی جائے گی اور قتل کرتے جائیں گے، نہیں، یہ ضعیف روایتیں جن میں یہ کہا گیا صرف بدنام کرنے کے لیے کہا، حتی اس حد تک کہا گیا کہ جب لوگ آپ کی تلوار چلتے اور قتل عام لوگوں کا دیکھیں گے تو آ کر کے کہیں گے ہمیں نہیں لگتا کہ آپ کا تعلق آل محمد سے، اتنے خون بہا رہے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط چیزیں ہیں جو مشہور کی گئی حضرت کے نام سے۔ حضرت مذاکرات کریں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے، آؤ میرے ساتھ مذاکرات کرو، صلح کا معاہدہ کریں گے، مخالفین توڑیں گے صلح کے معاہدے کو۔ ہاں جو ظالم ہوگا، جو آپ کی حکومت کے خلاف قیام کرے گا، اس کے ساتھ وہ جنگ کریں گے، لیکن ابتدائی طور پر جنگ نہیں کریں گے حضرت۔ یہ رحمت للعالمین، خدا کی رحمت بنا کر کے بھیجا گیا اس کائنات میں، دنیا کو ہدایت کرنے کے لیے آیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اہل کتاب اکثر کے اکثر مسلمان ہو جائیں گے، خدا کو مان لیں گے، توحید الہی کو مان لیں گے، شرک ختم ہو جائے گا کائنات میں۔ کوئی مخالفین تھوڑے رہ جائیں گے تو وہ ان کو اجازت ہوگی، تم اس حکومت الہی میں رہ سکتے ہو، اس کے قوانین کا احترام کرو، تم اس میں رہ سکتے ہو۔ کچھ غلط چیزیں ہیں جو مشہور کی گئی، کہا گیا کہ سرداب میں غائب ہوئے اور شیعہ سرداب کے سامنے، سامرہ کے سرداب کے سامنے جا کر کے دعائیں کرتے ہیں کہ یہاں سے ظہور فرمائیں۔ نہ، ہم تو بول بول کے کہتے ہیں، روایات کہہ رہی ہے کہ امام زمانہ کعبہ سے ظہور فرمائیں گے، سرداب سے کیوں ظہور فرمائیں گے؟ نہ سرداب میں غائب ہوئے، نہ وہاں سے ظہور فرمائیں گے، وسط کعبہ میں دن بھی بیان کر دیا گیا، وقت بھی بیان کر دیا گیا، اعلان بھی بیان کر دیا گیا۔
دن عاشور کا ہوگا، دن جمعہ کا ہوگا۔ اللہ، اور جو سال ہے نا وہ بھی بیان کیا گیا ہے، تاک سال ہوگا، جفت سال نہیں ہوگا امام زمانہ کے ظہور کا، جیسے مثلا 2023 ہے یہ تاک سال ہے، 25 ہے یہ تاک سال ہے، تاک سال میں ظہور فرمائیں گے۔ اللہ وتر من السنین، یہ لفظ روایت کی، جمعہ کا دن ہوگا، عاشور کا دن ہوگا، آپ کے ظہور سے پہلے ماہ رمضان میں لیلۃ القدر میں جبرائیل اعلان کرے گے، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ۔ جبرائیل 23 ماہ رمضان کا یہ اعلان کریں گے کہ وہ ہستی آنے والی ہے جس سے خداوند عظیم نے اپنا کلمہ الہی تامہ قرار دیا ہے، صدق کے لحاظ سے بھی عدالت کے لحاظ سے وہ ظہور فرمانے والا ہے۔ آپ جب ظہور فرمائیں گے کعبہ میں ہوں گے، کعبہ میں ظہور فرما کر کے پہلا جملہ جو کہیں گے، ایھا الناس، او لوگو، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، میں بقیہ خدا ہوں اور بقیہ خدا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم صاحبان ایمان۔ اس طرح جو ہستی ظہور فرمائے گی، عجیب لفظ ہیں، اس طرح سے ہاتھ بلند کر کے کہیں گے، ایھا الناس ھذہ ید اللہ وبامر اللہ وان امر اللہ، لوگو یہ اللہ کا ہاتھ ہے اور اللہ کے امر کے ساتھ، اجازت خدا کے ساتھ ظہور کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت پڑھیں گے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ وہ جو اللہ بیعت کر رہے ہیں رسول کی، وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، رسول کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو تیری بیعت کر رہے ہیں یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، یہ خدا کا ہاتھ ہے۔ امام زمانہ یہی فرمائیں گے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، آؤ اس کے اوپر بیعت کرو۔ سب سے پہلے بیعت کرنے والا جبرائیل ہوگا، یہ پہلی بیعت امام زمانہ کی جبرائیل کرے۔ آپ کیا خطبہ دیں گے، کیا اس میں ارشاد فرمائیں گے، یہ بھی بیان کیا گیا، سب کچھ بیان کیا گیا۔ لہٰذا یہ غلط فہمیاں پھیلائی گئی کہ سرداب میں غائب ہو، سرداب سے ظہور کریں گے۔ شیعہ وہاں پہ کھڑے ہو کر کے دعائیں کرتے ہیں کہ کب ظہور کریں گے، نہ یہ سرداب میں غائب نہیں ہوئے، سامرہ میں اپنے گھر سے غیبت ہوئی ہے۔ سرداب کے سامنے ہم دعا اس لیے کرتے ہیں کہ 3 اماموں کی عبادت کی جگہ ہے، 3 اماموں نے وہاں پہ خدا کی عبادتیں کی ہیں، وہ مقدس ترین جگہ ہے جہاں پہ ائمہ نے عبادت کی ہے، اس لیے وہاں پہ ہم جا کر کے زیارت پڑھتے ہیں ائمہ کی، دعا کرتے ہیں، چونکہ وہ محل عبادت ائمہ ہے، اس کو ایک تقدس حاصل ہے۔ اس وجہ سے سرداب میں کوئی غیبت نہیں ہوئی ہے امام کی، گھر میں غیبت ہوئی ہے، کوئی جگہ معین نہیں کی گئی۔ اس حوالے سے ولادت کے لحاظ سے میں ایک نقطہ آپ کو بیان کر دوں، آپ کے ذہن میں رہے۔ ایک غلط بات ہے، حتیٰ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں کہی ہے کہ تبری نے لکھا ہے کہ کوئی 11ویں امام کا بیٹا نہیں تھا، لا عقب لہ، تبری نے لکھا ہے۔ یہ ابن تیمیہ کی عادت ہے غلط بات ایسے کہتا ہے جیسے سننے والا شک ذرہ برابر بھی نہ کر سکے۔ یہ تبری آپ کے پاس موجود ہے، اٹھا کر دیکھ لیجئے، تبری میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ابن تیمیہ کہتا ہے کہ تبری نے لکھا ہے کہ 11ویں امام کا کوئی بیٹا نہیں۔ آپ کی ولادت کے لحاظ سے سب مورخین نے یہ لکھا ہے، حتیٰ ذہبی نے تاریخ الاسلام میں لکھا ہے، ابن خلقان نے لکھا ہے، زرکلی نے یہ وہابی ہے زرکلی، العالم میں لکھا ہے، زمخشری نے الشجاعۃ المبارکہ میں لکھا ہے، فخر رازی نے الشجاعۃ المبارک میں لکھا ہے، 256 کے واقعات میں لکھا ہے کہ 11ویں امام کا بیٹا، جب 11ویں امام کی شہادت ہوتی ہے، محمد ابن الحسن 5 سال کا ان کے سن مبارک تھا۔ ذہبی جیسا تاریخ الاسلام میں لکھ رہا ہے، فخر رازی لکھ رہا ہے، ابن خلقان لکھ رہا ہے، باقی سارے مورخین لکھ رہے ہیں کہ آپ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور ظہور فرمائیں گے۔ تعجب کیا جاتا ہے، ایک لمبی عمر پہ تعجب کو دنیا کے وسائل کے اوپر کرو، خدا کی قدرت کے اوپر کیوں تعجب کرنا چاہتے؟ یہ دنیا کا وسیلہ ہو تو تعجب کرو، یہ کیسے باقی رہ سکتا ہے اتنی لمبی عمر؟ خدا اگر کسی کو باقی رکھنا چاہے تو اس کے لیے کیا بعید ہے، کیا ناممکن ہے؟ حضرت خضر باقی ہے، ایک پانی پی لیا ایک چشمے سے، آج تک زندہ باقی ہے۔ حضرت عیسیٰ باقی ہے، خدا بند عظیم چونکہ ایسا چاہتا ہے۔ شیطان باقی ہے، خدا اس نے وعدہ لیا خدا بند عظیم سے، خدا نے کہا الی یوم الوقت المعلوم، تم ایک معین دن تک زندہ رہو گے۔ اس نے قیامت تک کے لیے مانگا تھا، خدا نے کہا ایک معین وقت تک کے لیے زندہ رہو گے۔ خدا نے جب کہہ دیا زندہ رہو گے تو وہ زندہ ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے اس کی زندگی میں۔
تو یہ تعجب کیوں کرتے ہو؟ خدا اور یہ لفظ کافی ہے جب وہ کہہ رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ، ہم چاہتے ہیں، ہمارا یہ ارادہ ہے ہم احسان کریں ان پر جو زمین میں ضعیف قرار دیے، انہیں امام بنائیں، انہیں زمین کا وارث بنائیں۔ یہ وراثت زمین ہے جو خداوند عظیم اپنے سالے بندوں کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ 3 آیتیں ہیں قرآن کی، تینوں میں 5 کا عدد ہے، ان کو یاد رکھنا۔ پہلی آیت جو ابھی پڑھی ہے یہ 55 نمبر آیت ہے سورہ قصص کی۔ دوسری آیت سورہ انبیاء ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ سورہ انبیاء کی 5 نمبر، وہ 55 تھی، یہ 5 نمبر۔ ہم نے زبور میں بھی لکھا، تورات میں بھی لکھا کہ اس زمین کے وارث ہمارے صالح بندے قرار پائیں گے۔ تیسری آیت سورہ نور کی ہے، وہ 5 نمبر آیت، خداوند عظیم نے یہ 55 نمبر آیت ہے سورہ نور کی، ارشاد فرمایا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اس کو آیت استخلاف کہتے ہیں۔ خدا کا وعدہ ہے ان ہستیوں سے جو صاحبان ایمان اور صاحبان عمل صالح ہے، 3 کام کرے گا خداوند عظیم، لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، انہیں زمین میں اسی طرح خلافت عطا کرے گا جیسے پہلوں کو دی، سلیمان اور داؤد کو دی اسی طرح۔ دوسرا کام وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ جو دین ہے جس پر خدا راضی ہوا ہے وہ زمین میں نافذ کر دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تیسرا کام ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ خدا یہ 3 کام کرے گا اس کائنات میں، کس لیے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تاکہ صرف میری عبادت کریں، میرے ساتھ شرک نہ ہو، اس کائنات میں شرک ختم ہو جائے، عبادت خدا برقرار ہو جائے۔ خدا یہ چاہتا ہے، یہ کام خدا کہتا ہے میں کروں گا، کسی اور نے نہیں کرنے ہیں، خدا کہتا ہے میں کروں گا۔ جب وہ کہہ رہا ہے میں کروں گا تو پھر کائنات میں کوئی چیز اس کے مقابل میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی ہے، چونکہ خدا کی مرضی یہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں خداوند سے کہ خداوندہ ہمیں وہ دن ضرور دکھا کہ جس دن وہ ہستی تشریف لائے اور تیری حکومت الہی کو اس کائنات میں قائم کر سکے۔ بارلہ صدقہ محمد و آل محمد، اس منتقم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔